حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ انتم اکثر صیامن و اکثر صلاۃن و اکثر اجتہادن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم کانوا خیرا منکم. اپنے زمانوں کے لوگوں سے، جو زمانے کے لوگ تھے، ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم زیادہ روزے رکھنے والے ہو اور زیادہ نماز پڑھنے والے ہو اور زیادہ محنت کرنے والے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، روزہ زیادہ رکھتے ہو، محنت زیادہ کرتے ہو، لیکن وہ حضرات تم سے پھر بھی بہتر تھے. وہ حضرات تم سے پھر بھی بہتر تھے. وہم کانوا خیرا منکم، پھر بھی بہتر تھے. وجہ کیا تھی؟ پوچھا گیا. قالو، لوگوں نے پوچھا، لما یا ابا عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے. پوچھا گیا لما یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن ایسا کیوں؟ نماز ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم سے بہتر کیوں؟ فرمایا ہم کانوا ازہد فی الدنیا و ارغب فی الآخرہ، کہ یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے زیادہ مشتاق تھے. دنیا سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، دنیا سے بے رغبتی تھی، اور آخرت کے زیادہ مشتاق تھے، زیادہ اشتیاق رکھتے تھے، زیادہ تمنا رکھتے تھے آخرت کی، اور دنیا سے لگاؤ نہیں تھا، آخرت سے لگاؤ تھے. اس لیے وہ تم سے بہتر تھے، اس لیے وہ تم سے بہتر تھے. آگے فرمایا عن ابی وائل قال سمع عبداللہ رجلا یقول، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا، ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے این الزاہدون فی الدنیا الراغبون فی الآخرہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں اور آخرت کے زیادہ مشتاق ہیں، آخرت کی زیادہ تمنا رکھتے ہیں، وہ لوگ آخر ہے کہاں ہیں؟ فرمایا فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اولئک اصحاب الجابیہ، یہ لوگ جابیہ والے ہیں، یہ جابیہ والے ہیں. یہ جابیہ ایک ملک شام کا ایک علاقہ ہے، ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، ایک اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، کہ ان کا مقابلہ قیصر روم سے ہوا ان کا مقابلہ. تو وہاں کے جو 500 لوگ تھے، 500 من المسلمین، 500 لوگ تھے وہ کم سے کم، جنہوں نے یہ عہد کیا، اور یہ عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے، ان کو شکست دیں گے. اور اس زمانے میں جب مقابلہ ہوتا تھا سامنے والے سے، جو سامنے ہوتا تھا، اس وقت جب مقابلہ ہوتا تھا تو اپنے سروں کے بال اڑا لیا کرتے تھے. اس حدیث میں فحلقوا رؤوسهم، تو انہوں نے اپنے سروں کے بال اڑا دیے، گنجے ہو گئے. ولقوا العدو، اور دشمن کے لشکر میں گھس گئے، ایک کے علاوہ سب شہید ہو گئے. اور جو شہید نہیں ہوا انہوں نے ان تمام کی خبر دی کہ تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اللہ کی راہ میں جائیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کچھ دیں گے. آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَخْرَجَ عَيْزًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کو سنا این الزاہدون فی الدنیا الراغبون فی الآخرہ، کہاں ہیں زاہد لوگ، کہاں ہیں دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے لوگ اور آخرت سے زیادہ اشتاق، اور آخرت کے لیے زیادہ مستحق آخرت کے زیادہ مشتاق لوگ، جو آخرت کی تمنا کرتے ہیں، آخرت کا شوق رکھتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص کو
فأراہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقال، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دکھایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر کو دکھلایا اور فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ تم ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے صرف کر دی، دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا سے کبھی محبت نہیں کی، دنیا سے کبھی محبت نہیں کی، دنیا کو ہمیشہ تھتکارا، لات ماری، اور آخرت کے مشتاق تھے، آخرت کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کرتے تھے۔ ابو اراک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت مع علی رضی اللہ عنہ صلاۃ الفجر، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، فلمن فتل عن یمینہ مکث کأن علیہ کعبۃ، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو دائیں طرف ہو کر بیٹھ گئے، اور گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آپ بہت زیادہ بے چین اور غمگین ہیں، بہت زیادہ بے چین اور غمگین ایسے محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اذا کانت الشمس علی حائط المسجد قید رمح، کہ سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا، قید رمح ایک نیزہ بلند ہوا سورج مسجد کی دیوار سے، تو پھر آپ نے کیا عمل کیا؟ صلی رکعتین ثم قلب یدہ فقال، کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے ہاتھ کو پلٹا اور کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن آج ان کی طرح میں کسی کو نہیں دیکھتا۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام تھے، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے، آخرت کے مشتاق تھے، میں نے ان جیسے آج تک کوئی دیکھا نہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے اور آج ان جیسے کوئی نہیں دکھتا، ان کی مشابہت اختیار کرنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا، ان کی طرح زندگی گزارنے والا، ان کی طرح دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا، آخرت کا مشتاق ان کی طرح ایسے نہیں دیکھا میں نے۔ فرمایا لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين اعينهم كامثال ركب المعزى، کہ یہ لوگ صبح اس حالت میں کرتے تھے کہ ان کا چہرہ زرد رہتا تھا اور بال بکھرے ہوئے رہتے تھے اور جسم غبار آلود ہوا رہتا تھا، اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی پر ایسی علامت نمایاں ہوا کرتی تھی جیسے کہ بکری کے گھٹنے میں جو علامت ہوتی ہے، بکری گھٹنے میں ایک علامت ہوتی ہے، ایک عجیب سی قسم کی ایک لمبی چوڑی سی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، اس طرح ان کے کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایسی علامت ہوتی تھی، یعنی کہ یہ حضرات بہت لمبے سجدے کیا کرتے تھے، بہت لمبے قیام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، تہجد گزار ہوا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزار دیا کرتے تھے، قیام میں گزار دیا کرتے تھے، قد باتوا للہ سجدا وقیاما، یہ پوری رات اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، قیام کرتے تھے، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، یتراوحون بین جباہہم واقدامہم، یہ آرام حاصل کیا کرتے تھے اپنے سجدوں اور اپنے قیاموں کے درمیان، اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، یہ صحابی ایسے ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی ان کو لقب نہ مل گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو نچھاور کیا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کیا ہے، نبی کے طریقے پر چلے ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم کو مانا ہے، تب جا کر ان کو یہ لقب ملا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَصْبَحُوا فَذَكَرُوا اللَّهَ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ وَحَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ ثِيَابَهُمْ، کہ جب یہ لوگ صبح کیا کرتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھوم جایا کرتے تھے،
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھومتے تھے، جس طرح تیز ہوا کے دن ایک درخت جھومتا ہے، اس طرح جھومتے تھے، اس طرح ان کو مزہ آتا تھا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں۔ آج ہم لوگ 2 رکعت کیا پڑھ لیتے ہیں، ہمیں بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی نامعلوم کس نیت سے پڑھتے ہیں، بہت سمجھ کر ہم نماز کو پڑھتے ہیں، بہت سمجھ کر نماز کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم بہت سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا دیا تھا، جو اللہ کی مرضی ہوا کرتی تھی وہی ان کی مرضی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے روتے تھے، ان کی آنکھیں ایسی تر ہو جائے کرتی تھی جیسے کہ ایک بھیگا کپڑا ہوتا ہے، جیسے کپڑا بھیگا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی ان کی آنکھیں تر ہو جائے کرتی تھی، اتنا رویا کرتے تھے، اللہ کا خوف اتنا ان کے دلوں میں ہوا کرتا تھا، اتنے لوگ ڈرتے تھے۔ آج تو ہم کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، اگر ہم کوئی اعمال بھی کر لیتے ہیں، نیک عمل بھی کر لیتے ہیں تو اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہمیں تو گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں آتا، ہماری زندگیوں میں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا، ایمان والا کہتے ہیں۔ میرے پیارو، اپنی زندگیوں میں اللہ کا خوف لاؤ، جب زندگیوں میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم برائیوں سے رکیں گے، ہم برے کام سے رکیں گے، بے حیائی سے رکیں گے، حرام سے رکیں گے، حلال کی طرف چلیں گے، اعمال صالحہ کی طرف چلیں گے، کیونکہ جس آدمی کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس چیز سے ڈرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے۔ اس لیے اگر ہماری زندگی صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق گزرے گی تو پھر ہمیں آخرت میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ واللہ لک ان القوم باتوا غافلین، ان کے رونے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے اپنی رات کو غفلت میں گزار دی ہو، حالانکہ رات کو غفلت میں نہیں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، لیکن رونے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ انہوں نے اپنی رات کو غفلت میں گزار دی ہو۔ کتنے یہ لوگ رویا کرتے تھے، کتنے اللہ کو منایا کرتے تھے، حالانکہ یہ لوگ بخشے بخشائے تھے لیکن اللہ کو پھر بھی بہت مناتے تھے، ان کے سامنے روتے تھے۔ فرمائے ثم نہد فما روی بعد ذلك مفترا، ان کے بعد اس چیز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور پھر میں نے اس کے بعد ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، معمولی سے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کہ اس طرح دانت پھاڑ کر نہیں ہنسے، جس طرح آدمی دانت پھاڑ کر ہنستا ہے نا، کھلکھلا کر ہنستا ہے، ایسا نہیں دیکھا ہنستا ہوا۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا کہ یہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ان کو ابن ملجم جو اللہ کا دشمن تھا، یہ فاسق تھا، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، اس طرح صحابہ کرام اپنی زندگی گزار کر دنیا سے گئے ہیں، راتوں کو روتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہوئے یہ لوگ اس طرح گئے ہیں۔ اگر ہم بھی انہی کے طریقے پر چلیں گے تو دوستو نہ ہمیں آخرت کا پچھتاوا ہوگا نہ دنیا کا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Yeah.